اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ویڈیو کا عنوان آپ دیکھ چکے، حلال جہاد اور حرام جہاد، اور ویڈیو میں 4 تصویریں ہیں۔ 2 تصویریں جہاد افغانستان کے متعلق ہیں، جس کو یہ جہاد کہتے تھے جب روس افغانستان میں داخل ہوا تھا۔ دوسری 2 تصویریں ان معصوم، ان بےگناہ، ان نہتے، ان بھوکے ننگے پیاسے لاچار مجبور مقہور فلسطینیوں کی ہیں، جو اپنی مادر وطن کے لیے، اپنے انسانی حقوق کے لیے، شخصی آزادی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور جس طرح ان کا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا قتل عام کیا گیا وہ غزہ ہے، یہاں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ضمیر پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، وجود میں کیا آنا تھا، پہلے یہاں تھا بس ایک ملک کے 2 ملک بن گئے 14 اگست 1947۔ تو اس وقت بھی جب یہ بر صغیر غلام تھا، افغانستان ہمیشہ سے آزاد رہا ہے۔ اور دوسری عرض کر دوں کہ افغانستان اور روس کے 1947 سے قبل دوستانہ تعلقات تھے، دونوں ہمسائے تھے۔ پھر یکدم 1978-79 میں افغانستان میں جوش پیدا ہوتی ہے، شورش پیدا ہوتی ہے، وہاں افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ تو افغان حکومت اور ریاست، صرف حکومت ہی نہیں، افغان ریاست کا روسی ریاست سے ہمیشہ دوستانہ تعلق رہا۔ تو افغان ریاست حکومت روس کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ یوں ہی روسی افواج یہاں امن و امان قائم کرنے افغانستان میں داخل ہوتی ہیں، تو یکدم سعودی عرب اور پاکستان، ان کے خصوصاً باقی مسلمان حکمرانوں کے عموماً پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے جہاد کا، اور افغانی حکومت، افغانی ریاست ہمیں نہیں کہتے کہ ہماری آ کے مدد کرو، ہمارے ساتھ کچھ ساتھ دو، تو ہم نے خود ہی اسے، تب کے پاکستان کے حکمران نے جہاد کا نام دے دیا، اور ساتھ ایک جھوٹ کا پلندہ گڑھ دیا کہ روس اس لیے افغانستان میں آیا ہے تاکہ وہ بلوچستان پہ قبضہ کر کے گوادر کی بندرگاہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلوچستان کے ساحل سمندر پہ وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے۔ جبکہ لیک ڈاکومنٹس میں جو خفیہ دستاویز تھی امریکہ کی، روس کی، باقی دنیا کی، وہ جو عام ہو چکی ہیں، ان میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ روس گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا یا وہ پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر بھی ہم نے اسے جہاد کا نام دیا۔ پاکستان کے علماء کرام نے، پاکستان کی سپر بیوروکریسی نے، جو ہمارے زمینی خداج چلے آ رہے ہیں، آرمی چیف بھی تھا اور صدر پاکستان بھی جنرل ضیاء الحق، اس نے اسے جہاد کا نام دے کے پرائی جنگ کو اپنے گلے میں ڈال لیا۔ جنگ تو تھی روس کی اور امریکہ کی، لیکن ہم کیا کرتے، ہم غلام تھے، ہم بھی، سعودی عرب بھی، تو ہمیں جہاد کے نام پہ ہم نے اپنے بچے شہید کروائے، اور صرف بچے شہید نہیں کروائے، وہ تو میرے آپ جیسوں کے شہید ہوئے نا۔ نہ تو کوئی جنرل ضیاء کا بچہ شہید ہوا، نہ اس کا کیا نام تھا اس وقت کا DGISI میجر جنرل اختر عبد الرحمان، نہ اس کا بچہ شہید ہوا، نہ پھر کوئی جو معمار تھا افغان پالیسی کا گل حمید، اس کا بچہ بھائی شہید ہوا۔ وہ ہمارے جو مدرسوں میں بچے پڑھتے تھے، ان کو یہ جہاد کے نام پہ برگلا کے لے گئے، وہاں ان کو، وہ تو جذبے ٹھیک سے گئے تھے، لیکن انہوں نے برگلایا، وہاں جا کر قتل کروایا اور کہا کہ یہ جنت میں پہنچ گئے ہیں، ان کو جنت ملے گی، یہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب
جبکہ ایک خالصتاً جہاد کی ضرورت ہے۔ جہاد وہاں فرض ہوتا ہے یہاں ایک جارے ہو اور وہ کسی کی املاک پہ زبردستی، اس کے وسائل پہ، اس کی زمین پہ، اس کے وطن پہ قبضہ کر لے، یا پھر وہاں کی ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ایک کمیونٹی دوسری مظلوم کمیونٹی پہ ظلم و تشدد بربریت کرے، ان کے وسائل ہڑپ کرے، تو پھر اللہ پاک نے دوسرے انسانوں پہ جہاد فرض کیا ہے ظالم کے خلاف، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی فرقہ کے ہوں، کسی علاقہ، رنگ، نسل کے ہوں۔ تو وہ تو دو ریاستوں کا، افغانستان کا اور روس کا دو طرفہ معاملہ تھا، جسے ہم نے جہاد بنا کے وہاں اپنے لاکھوں بچے شہید کروائے، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا، وہ جن کے پاس سائیکل نہیں تھا، آج ان کے نیچے 20 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ جہاد کی برکت تھی۔ اور طور جو میجر جنرل اختر عبد الرحمان تھے، DGISI تب کے، اس کے بچوں کی اب کافی ملے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اسی جہاد کی برکت سے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، کوئی نہیں جائے گا، کوئی سنت کا سرمایہ دار کہیں بھی نوکری نہیں کرے گا، فوج میں گیا کہیں بھی نہیں کرے گا، تو ایک لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے تو اس کے اتنے وسائل تو نہیں ہوتے کہ وہ ریٹائرمنٹ پہ اس کے فیکٹریاں کارخانے لگ جائیں۔ تو جہاد کی بہت برکتیں پاکستان میں سمیٹی، جو ہمارے اوپر بدماشیاں بیٹھی ہوئی تھی اس میں دیندار بھی تھے، مذہب فروش، قلم فروش، دانشور، جس نے اپنا ضمیر بیچا اس نے ڈالر کمائے، وہ جرنیل ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، سیاستدان ہو۔ یہ بات یہی روک کے اب چلتے ہیں غزہ۔ غزہ میں ہر انسان کے لیے جہاد فرض ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ وہاں جارے ہے صہیونی جو نجائز قابض ہے فلسطینیوں کی زمین پہ، ان کے وسائل پہ، اور اس نے زبردستی ان کو غلام بنا رکھا ہے اور جانوروں جیسی زندگی بسر کرنے پہ مجبور کر رکھا ہے۔ لیکن ہاں، تو میں عرض کر دوں کہ تب تو جہاد مراکش سے لے کے انڈونیشیا اور کیا ہے اس کے ساتھ وہ بلاسا ملک، وہاں تک جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان پہ، ہر ملک پہ۔ اگر یہ جہاد نہ کرتا تو شاید روس ساری دنیا کے مسلمان ختم کر دیتا، نعوذ باللہ، جو کہ ممکن ہی نہیں۔ اب جب کہ نسل کشی ہو رہی ہے، ایک جارے ہے، ایک نجائز قابض ہے، وہ قتل عام کر رہا ہے، املاک کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اب تک 35-40 ہزار عورتیں، بچے، شیرخوار، جوان، بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، اور 1.5 لاکھ مزید اگر ابھی جنگ بندی ہو جائے تو غزہ میں شہید ہو جائیں گے۔ وہ زخمی ہیں، وہاں غذا کی قلت ہے، ادویات نہیں ہیں، سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، سارا تو ملیا میٹ کر دیا آدھے سے زیادہ غزہ اسرائیل نے۔ اب نہ کسی کے پیٹ میں جہاد کا مروڑ اٹھتا ہے، نہ کوئی فلسطین جا کے جہاد کرتا ہے۔ باقی کو تو چھوڑیں، جو جہاد کے مامے تھے، جو اسلام کے مامے تھے، جو ہمیں نشہ آور چور کھلایا جاتا رہا، نشہ آور شربت پلایا جاتا رہا اسلام کا قلعہ ہونے کے نام پہ، اور سعودی حکمران اسلام کے مامے بنے ہیں، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم فلسطینیوں کو آزاد کروائیں گے، مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے، بیت المقدس کو، قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے۔ اب آزادی کا وقت آیا ہے، آزاد تو کیا کروانا ہے، ان مظلوموں کی مدد کے لیے نہ ہم آج تک دوائی بیچ سکے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی غذا بیچ سکے ہیں، نہ کوئی غذائی مدد کر سکے ہیں، نہ کوئی طب کے شعبے میں مدد کر سکے ہیں۔ ان کو اسلحہ برود پہچانا تو بہت دور کی بات تھی، اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس غزنی، گوری، قاسم، ہر قسم کے جتنے بھی مسلمان جارے گزرے ہیں، ان کے نام کے ہمارے پاس تباہ کن میزائل بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہیں۔ وہ فلسطینی تو فلسطینی، یہاں ہم پاکستانی مرنے آگے ہیں۔ میں پوش ہوں تو خدا کی قسم مجھ سے بل نہیں دے رہے، میں بل ادا کرنے سے قاصر ہوں، گھر کا خرچہ چلانے سے قاصر ہوں، تو جو اکثریت پاکستان کی آبادی مجھ سے بھی نیچے ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم کیا کریں
ان ایٹم بموں کو، میزائلوں کو چاٹیں تاکہ پیٹ کی بھوک ختم ہو سکے؟ کدھر گیا وہ اسلام کا قلعہ؟ کدھر گیا یہاں کا عدل انصاف؟ تو جو بھی نجائز حکمران ہوں کسی ریاست پہ، کسی معاشرے پہ، وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتے، وہ حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ ہم اور سعودی عرب غلام ہیں امریکہ کے، تو تب ہمیں ہمارے آقا امریکہ کا حکم تھا کہ روس کے خلاف جہاد کے نام پہ جنگ کرو، تو ہم نے روس کے خلاف جنگ کی۔ یہی نہیں کیا، ہم نے افغان حکومت ریاست کے خلاف جارحیت بھی کی اور وہاں دخل اندازی کی مسلح۔ اب جہاد کی ضرورت ہے تو ہمارا آقا اس ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اسے روزانہ ہزاروں لاکھوں ٹن اسلحہ گولہ بارود دے رہا ہے، ڈالر دے رہا ہے۔ تو اب ہمیں ہمارے آقا کی طرف سے حکم نہیں، اجازت نہیں، تو اب ہم صرف اتنا ہی، ہمارے جو محافظ ہیں ہمارے قلعہ کے، تو وہ صرف اتنی ہی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک مولانا فضل الرحمان نے ان کے لیے آواز اٹھائی، اور وہ اتنی ہے جتنی میں روز اٹھاتا ہوں۔ میں بھی روز ظالم اسرائیل کی مذمت کرتا ہوں اور زبانی کلامی مظلوموں کی حمایت کرتا ہوں۔ اس سے آگے ہمارے ارباب اختیار آگے نہ بڑھے ہیں اور نہ بڑھیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی آگے بڑھے، جب تک ہمارے گلے میں جنگ نہیں آ پڑے گی، اور ہمارے گلے میں جنگ پڑنے والی ہے کسی نہ کسی محاذ سے۔ تو جو بھی نجائز قابض گروہ ہو کسی بھی حکومت ریاست پہ، وہ صرف خود کو ریاست کا نام دیتا ہے، پھر اس کا کوئی طاقتور ادارہ کہتا ہے کہ صرف ریاست مجھے ہی کہیے، اس میں پھر اس کے چند افراد کہتے ہیں کہ ریاست ہم ہیں۔ جیسے پاکستان میں بدماشیہ کا گروہ ہم پہ نجائز مسلط ہے، قابض ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست ہیں، جبکہ ریاست تو ہم 24 کروڑ ہیں۔ ریاست دو ہی چیز کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک آبادی، دوسرا رقبہ۔ تو 24 کروڑ تو ہم ہیں، 80% لوگوں کے ساتھ آپ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی والوں کے ہیں یا عمران خان کے ہیں۔ تو آپ نے جارحیت ہمارے خلاف تو کر رکھی ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں۔ آپ بھی صہیونیوں کے بائی بند ہی لگتے ہیں مجھے، یہودیوں کے نہیں، یہودی تو بہت اعلیٰ نسل کے ہیں۔ تو وہ نیتنیاہو ادھر ظلم جبر کر رہا ہے غزہ میں، آپ ادھر کر رہے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا خوراک آپ نے لگایا ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اور ہماری کہتے ہیں یہ بے غیرت کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، تو آزادی اتنی ہے کہ ہم اپنے گھر کے خرچے کا ریٹ مقرر نہیں کر سکتے کہ ہم دال اس بھاؤ بیچیں گے، اس بھاؤ خریدیں گے، ہم گیس، بجلی، پانی کتنے کا لیٹر بیچیں گے، کتنے کا خریدیں گے، یہ بھی IMF نے طے کرنا ہے۔ تو لعنت ہے تمہاری آزادی پہ اور تمہاری شکلوں پہ۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، غزہ زندہ باد، فلسطینی زندہ باد، کیونکہ وہ ہر مظلوم کی، ہر یرغمالی کی، ہر غلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ غزہ آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا، فلسطین کے بعد مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ پاکستان والے بھی آزاد ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد۔